السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں نیم از نعمان احمد، سیکنڈ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جی ریسپائریشن چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں. اس کی ساری تقریباً 13 ویڈیوز فیضی لیکچر پر موجود ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم جو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 15 جو ہے ہوموسٹیسس کیا ہوتا ہے اور ہوموسٹیسس کی مطلب کیا ہے، اس کے سارے کمپوننٹس کیا ہے، ساری چیزیں کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آ جاؤ ڈیفینیشن پر. دا ٹینڈنسی آف آرگنزم اور سیل ٹو ریگولیٹ اس انٹرنل کنڈیشن سو ایز ٹو مینٹین ہیلتھ اینڈ فنکشننگ. کسی بھی آرگنزم کی وہ صلاحیت، آرگنزم کی یا کسی بھی سیل کی وہ صلاحیت جس کی وجہ سے وہ اپنی انٹرنل کنڈیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے، برابر کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے اچھی صحت اور اپنی فنکشننگ کو مینٹین کرے. یہ ہے اس کی جو ہے ڈیفینیشن. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، اب باڈی ہے، ہمارے پاس ایک باڈی ہے، اس کو انٹرنلی اس کو ٹمپریچر چاہیے 37. یہ باہر انوائرمنٹ میں ٹمپریچر ہے 47 فار ایگزامپل. تو اگر باہر انوائرمنٹ 47 ہے اور اندر 37 ہے، تو یہ انوائرمنٹ اندر جا کے اس کو بھی 47 کرے گا. اس کی وجہ سے جب باڈی کے اندر ٹمپریچر زیادہ ہوگی تو پھر امبیلنس ہوگا، پھر باڈی کام نہیں کرے گی، کیونکہ باڈی کا ایک فکس ٹمپریچر ہے. جو وارم بلڈڈ اینیملز ہے اس کی فکس ٹمپریچر ہے. اب باڈی کی یہ صلاحیت کہ جب بھی ٹمپریچر زیادہ ہو تو وہ پسینے کی شکل میں، وہ نرم کپڑے پہننے کی شکل میں، وہ اے سی لگانے کی شکل میں، وہ فین چلانے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں وہ اپنی باڈی کی جو اندرونی ٹمپریچر ہے اس کو کم کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو باڈی کی وہ صلاحیت جس کی وجہ سے وہ اپنی انٹرنل کنڈیشن کو مینٹین، یہ ہر صورت میں 47 پہ باڈی اپنی ٹمپریچر کو مینٹین کرے گا. تو باڈی کی اس صلاحیت کو ہوموسٹیسس کہتے ہیں. آپ سمجھے؟ اب دوسرا ایگزامپل لے لو واٹر کا. فار ایگزامپل ہمارے باڈی میں فار ایگزامپل 50 ملی لیٹر آف واٹر چاہیے، فار ایگزامپل. اب پانی اگر اس سے زیادہ ہوگا تو باڈی باہر نکالے گا. پانی اگر اس سے کم ہوگا تو باڈی پیاس کی شکل میں پانی اور پیے گا، اندر ضرورت پورا کرے گا. تو اس سسٹم کو کہتے ہیں ہوموسٹیسس. گرمیوں میں ہم کو نرم کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے پہنتے ہیں کیونکہ اندر ٹمپریچر 37 ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو گرمیوں میں زیادہ ہو رہا ہے تو ہم کپڑے بھی ہٹا رہے ہیں، غسل بھی کر رہے ہیں، ہم فین بھی چلا رہے ہیں، ہم پسینے کی شکل میں بھی ٹمپریچر کو لوز کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوموسٹیسس میں آتی ہے کہ باڈی ٹمپریچر کو کم کرتی ہے. صرف ٹمپریچر نہیں ہے اس کی، تو میں نے اگزامپل دے دی. آپ کے پاس منرلز بھی ہے، آپ کے پاس واٹر بھی ہے، آپ کے پاس ٹمپریچر بھی ہے. یہ ساری چیزیں یہ ہوموسٹیسس میں آتے ہیں. تو یہ باڈی کی بہت بہترین صلاحیت ہے جس کی وجہ سے باڈی اندرونی انوائرمنٹ کو بیرونی انوائرمنٹ کے مطابق اس کو مینٹین رکھتی ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آگے اس کے کمپوننٹس ہیں. کسی ہوموسٹیسس کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے اوسما ریگولیشن. صحیح ہے؟ تو اوسما ریگولیشن میں کیا کرتا ہے؟ اوسما مین واٹر اور سلوٹ اور سالوینٹ کا جو بیلنس ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہوں گے. جب آئیں گے اس پر تو میں سمجھا دوں گا. ایکسکریشن ہے کسی بھی چیز کو باہر نکالنا، ایکسکریٹ کرنا، اس کو یورین کی شیپ میں، اس کو کسی بھی شکل میں. تھرمل ریگولیشن جو میں نے اگزامپل دی، ٹمپریچر جو ہے اس کو مینٹین کرنا، اس کو کتنا ٹمپریچر 37 کو مینٹین کرنا، یہ باڈی کی صلاحیت. یہ 3 کمپوننٹ. تو آپ کو کوشچن آ جائے کہ واٹ از ہوموسٹیسس، آپ نے ڈیفینیشن لکھ دینی ہے جو سمجھ آئی اس کے مطابق، اور پھر اس کے کمپوننٹ لکھ دینے ہیں. اور اب مزید ہم آگے پڑھنے ہیں کہ اوسمو ریگولیشن کیا ہے، ایکسکریشن کیا ہے، ریگولیشن کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے بار بار اس چیپٹر میں آئے گی. صحیح ہے؟ تو بار بار جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر ہم ڈسٹرب ہوں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو اس لیے میں اس کو پہلے سمجھا دیتا ہوں. ایک اس میں آئے گی انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے ہیں کیونکہ ویڈیو ہمارے پاس ایکسیڈ کرتی جا رہی ہے. سو اس ٹرمز کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اوسمو ریگولیٹر کے پیچھے آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.